ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27واں پارہ جو آج ہمارے تراویح کے اندر پڑھا گیا، 27ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی وحدانیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے سورہ ذاریات کے اندر شروع میں ہی والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، یہاں اپنی قدرت کو بیان کیا کہ آسمان کو دیکھو اللہ نے کس طرح تخلیق کیا اور پھر زمین کو کیسے بچھا دیا۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ جس انسان میں قوت مردانگی بالکل کمزور ہو جائے یا ختم ہو جائے تو وہ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون والارض فرشناہا فنعم الماہدون، یہ 27ویں پارے دوسرے رکوع کی پہلی دو آیتیں۔ اگر یہ 41 پر انڈوں پہ دم کر کے انڈے کھا لے یا کسی چیز پر دم کر کے بکرے کا گوشت ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو اس پہ کھا لے، دہی کا پھل اگر مل جائے اس پہ دم کر کے چند عرصہ کھائے، اللہ انشاءاللہ طاقت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز آگے بیان فرمائی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر کوئی بندہ بالکل دین سے بھاگ رہا ہو اور دین کی طرف نہ آتا ہو اور دین سے جو ہے نا دور رہتا ہو اور مسجد نہ آتا ہو، مدرسے بچہ نہ جاتا ہو یا کالج یونیورسٹی نہ جاتا ہو، یا اکثر جو تبلیغ والے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں ان کو وصول کرنے کے لیے تو لوگ ان سے بھاگ جاتے ہیں، لوگ ان کو نہیں ان کی طرف آتے، تو وہ یہ پڑھتے ہوئے جائیں اگر، اور ایسا بندہ جس کا بچہ مدرسے سے اسکول سے بھاگتا ہو یا کالج یونیورسٹی سے تو مسجد نہ آتا ہو، یا آیت کریمہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ یہ 70 بار پڑھ کے چند دن پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کو راغب کر دے گا مسجد دین کی طرف۔ اگر گشت کرنے لوگ جاتے ہیں تو یہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ کوئی ان سے بھاگے گا نہیں بلکہ ان کی دعوت پہ لوگ سارے ادھر آ جائیں گے۔ اور جو آدمی تقریر یا بیان کرنے سے پہلے ایک بار بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو لوگوں کے قلب میں اتار دے گا۔ تو یہاں آگے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تذکیر کرو، یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اب یہ جو بار بار سمجھانا، تبلیغ کرنا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا، بلکہ ایمان کو تازہ کرنا چاہیے یاد دہانی کے ساتھ۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہر مرتبہ جب کسی صحابی سے ملتے ہاتھ پکڑ لیتے، آؤ تجدید ایمان کریں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ ہم منافق تو نہیں ہیں کہ عبداللہ اس طرح کہتے ہیں، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ایسی محافل کا انعقاد کرنا چاہتا ہے جہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو، تو اس لیے ایمان کو تازہ کیا کرو، یا دہانی کرایا کرو۔ ہر بندہ کل نہیں ہے، کوئی بندہ کامل نہیں ہے، کامل ایک ہستی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعض لوگوں سے یہ بھی سنا کہ ابھی آپ انٹرنیٹ کا دور ہے، چونکہ بڑے بڑے دیندار یہ جملہ کہتے ہیں عامل نہ بنو بلکہ کیا بنو، آپ سنتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، عامل نہ بنو بلکہ کامل بنو۔ یہ جملہ ہی کتنا غلط ہے۔ اہل علم بول رہے ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ اپنے مریدوں سے کہہ رہے تھے عامل نہ بنو بلکہ کامل کون ہے کائنات میں؟ انبیاء، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی کائنات میں کامل بن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ جملہ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ اصل میں ہر طبقہ اپنی فیلڈ کے دوسری فیلڈ میں نقص نکالتا ہے، اور یہ تو عجیب بات ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ یہ یاد دہانی انسان کو راہ راست پہ لاتی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے انبیاء یاد دہانی کے لیے آئے، امت محمدیہ کو اللہ نے یاد دہانی کی ترغیب دی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنات کو اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات کا کام عبادت ہے، اس لیے مساجد میں پہلی صف کو جب رات کو سوئیں، لوگ مسجد میں سونا پڑ جائے تو پہلی صفوں میں نہ سوئیں، چونکہ اللہ کی وہ مخلوق آتی ہے عبادت کرنے کے لیے، رات کو تہجد پڑھنے کے لیے، ان پر بھی دین ہے، دین کے مکلف ہیں جیسے ہم
انسان ہیں، اور وہ بھی عابد ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ بھی اسی طرح دین سے محبت اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس پر دلیل ہے کہ کس طرح جو ہے ان کی بہت سے جنات سے ملاقات ہوتی ہے، اور شیخ جنی سے وہ روایت لیتے ہیں۔ جو شیخ جنی اس زمانے کے صحابی جن تھے، انہوں نے خود بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پڑھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے، اور وہ شاہ ولی اللہ کو انہوں نے بتائی، اور شاہ ولی اللہ نے آگے اس کو روایت کیا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، مجھے اس سند سے الحمدللہ 5 واسطوں سے اجازت ہے، یعنی شاہ ولی اللہ ہمارے درمیان 5 واسطے ہیں، اور شیخ جنی 3 واسطے 4 واسطے ہمارے بنتے ہیں، اور 5واں نبی علیہ السلام کا بنتا ہے۔ تو اب آگے سورہ طور ہے، سورہ طور اگر آپ جو ہے اس کو گھر میں نا اتفاقی ہو، جھگڑے ہوں، پیار محبت نہ ہو، سورہ طور کو پانی پہ دم کر کے چند دن گھر میں پلایا جائے، اللہ تعالیٰ گھر سے جھگڑے ختم کر دیتا ہے، نا اتفاقی ختم کر دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو غیبت اور زبانیں چل رہی ہیں، اور گھر بالکل ٹوٹ رہا ہے، اور ناراض ہو کے اگر کوئی مرد یا عورت دونوں میں سے ایک چلا گیا تو یہ پڑھے، اللہ انشاءاللہ ان میں جوڑ پیدا کر دیں گے۔ سورہ نجم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اب اگر کوئی آدمی کا دماغ بھٹک گیا ہو، دماغ یعنی جس کا دماغ بالکل پاگل ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کسی پر جنات اتنے زیادہ ہوں کہ اس کے دماغ کو بالکل انہوں نے مفلوج کر کے اسے پاگل کر دیا ہو، تو اس آدمی کو سورہ نجم چند دن پانی میں پلائیں اور تیل سے اس کی مالش کریں، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے جنات کو بالکل نکال کے ختم کر دیں گے۔ یہ واحد صورت ہے جب یہ آیت سجدہ اس کی نازل ہوتی ہے، تو اس کی آیت سجدہ پر ہر جن نے بھی، ہر انس نے بھی، ہر جمادات نے بھی، ہر حیوانات نے بھی، یہاں تک کہ پہاڑوں نے، پرندوں نے، اور یہاں تک کہ کافروں نے بھی سجدہ کیا۔ یہ آیت سجدہ اس کی بڑی پرتاثیر ہے۔ سورہ نجم جب بھی جنات اور جادو کے لیے پڑھی جاتی ہے تو اس کی طاقت جو ہے، تاثیر بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ گمراہ ہو، یا اس کا دماغ چل گیا ہو، یا اسے وسوسے ایسے آتے ہوں جو اسلام کے خلاف ہوں، اب وہ پریشان ہو، تو یہ ساری صورت میں اس کی 2 آیتیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ 2 آیتیں پڑھ کے ہر وقت پڑھتا رہے چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ٹینشن دماغ سے، وسوسے ختم کر دے گا۔ پھر بتایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود کچھ نہیں کہتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کے قلب پہ اتارتا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے، قرآن کو ماننا چاہیے، حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ غلط پروپیگنڈا امت کے اندر اور آج زیادہ ہو چکا ہے۔ اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے شیطان اور فتنہ سے دجال آپ کو میڈیا میں ملتے ہیں، جو کہتے ہیں جی یہ حدیثیں تو 150 سال بعد لکھی گئی ہیں، یہ بات کہہ کر آپ کا عقیدہ کمزور کر دیتے ہیں۔ ہمارے سادہ لوگ مسلمان وہ بالکل وہاں سے پیچھے آ جاتے ہیں، ہاں بخاری شریف تو 150 سال بعد لکھی گئی ہے، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ہم صرف قرآن کو فالو کریں گے۔ تو بتائیں قرآن میں نماز کا طریقہ کہاں ہے؟ قرآن میں جو ہے حج کا طریقہ کہاں ہے؟ قرآن میں روزہ کھولنے کا اور پورے شرائط کہاں ہے؟ اصل رکعات نماز کی کہاں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور پھر لکھا گیا کتابی شکل میں، جمع ہونا شروع ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، وہ قرات پر جمع ہو گئے، کتاب پہلے بن چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ قرات جو ہم کرتے ہیں یہ 10 قرات ہیں، اس پر سیدنا عثمان نے امت کو جمع کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں قرآن کا مسئلہ حل ہو گیا، قرآن جمع ہو گیا، قرآن پر امت جمع ہو گئی، قرات پر، آیتوں پر، اور اس کی صورتوں پر، اس کے رکوعوں پر، اس کی ہر آیت، ہر لفظ پر۔ اس کے بعد پھر صحابہ آہستہ آہستہ، پہلے صحابہ کا حافظہ بہت تیز تھا، وہ حدیثیں ان کو ازبر ہوتی تھی، حافظے کبھی ہوتے تھے، لیکن پھر بعد کا زمانہ آیا تو ذوف آیا، تو پھر صحابہ کے شاگردوں نے حدیث کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی. پھر اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی کتاب جو لکھی گئی وہ موطا امام مالک تھی. پھر اس کے بعد جو کتاب لکھی گئی وہ مصنف ابن ابی شیبہ تھی. پھر اس کے بعد اہل بیت کے بڑے زید بن علی بن حسین بن علی، وہ جو زید تھے، انہوں نے مسند زید کو لکھا. اس کے بعد پھر جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار کو لکھا گیا. اس کے بعد پھر امام محمد کی المبسوط کو لکھا گیا. اس کے بعد پھر امام بخاری نے بخاری شریف کو تالیف کیا. پیچھے مصنف ابن ابی شیبہ یہ بخاری کی طرح صحیح حدیث کی کتاب ہے، اور مسند زید یہ بھی بخاری شریف کی طرح ہے، لیکن سیاہ ستہ میں یہ کتابیں نہیں آئیں. اب تراویح کا یہ جتنے بھی ہم ترک رفع یدین یہ سب مصنف ابن ابی شیبہ ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں. امام محمد ہے المبسوط جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام ابو حنیفہ ہیں جو سارے تابعین کے امام ہیں. تو اب آپ دیکھیے پھر انہوں نے حدیثیں جمع کی. پھر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی یہ کتابیں، پھر دارمی، یہاں تک کہ 10 لاکھ حدیثوں میں جم الفوائد، مستدرک حکم اور جو ہماری سیاہ ستہ کتب ہیں ان ساروں میں جمع کیا گیا. تو حدیثیں وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی، ان کی سند کو بھی امت نے محفوظ کر دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، اس کی سند کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جمع کیا جائے. یہ ساری چیزوں کو جمع کیا، اس کو اللہ نے جمع کروایا. نبی جو فرماتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کی شرح ہے. اس کا انکار بھی، بعض حدیث ہے متواتر حدیث، ان کا انکار بھی کفر ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اللہ نے اس کے اندر صاف کہا. پھر سورہ قمر میں شق قمر کا وہ واقعہ پیش آیا. تو سورہ قمر جو ہے، اگر کوئی آدمی جس کی بیٹا نہ پیدا ہوتا ہو تو وہ سورہ قمر جو ہے بیوی کو حمل کے دوران پلائے، چند عرصہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے گا اور نورانی اولاد عطا فرمائے گا، نرینہ اولاد. اب آپ دیکھیے سورہ قمر میں شق قمر ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہے. آپ نے یوں چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، چونکہ ایک مشرکین نے کہا تھا کہ چاند آپ کے اشارے کو مان لے، ہم بھی مان لیں گے. آپ نے فرمایا تم پھر بھی نہیں مانو گے، لیکن چاند میری اطاعت کرنے والا ہے. آپ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو لخت ہو گیا، اور ایک اس طرف پہاڑ پہ کا ٹکڑا، ایک اس طرف تھا. اور اس کو دنیا نے دیکھا، جہاں جہاں تک رات تھی دنیا نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے. اور شیخ فتوح البلدان کے اندر ہے، علامہ مناظری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ ارمنی، راجہ ارمنی جو بلوچستان کا راجہ تھا، خراسان کہلاتا تھا، اس نے چاند کو یوں دیکھا. اس نے کہا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش ہوا ہے، کوئی نبی آیا ہے. اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ مکے کی میں کوئی آیا ہے اور وہ نبی ہے. اس نے ادرک، زنجبیل گھڑے کے اندر پانی میں ڈالی اور لیپ کر کے اس نے مدینے بھیج دی. اور پھر اس نے ساگوان کی لکڑی جو یہاں اس پٹی میں ہوتی ہے، نیپال میں بہت زیادہ ہے، ادھر بھی بہت ہے، تو وہ بھیجی. اور حضور مدینے میں تھے، آخری ایام تھے جب تب اس کی تحقیق پوری ہوئی تھی. تو وہ مدینے پہنچے، حضور نے ادرک کو، زنجبیل کو صحابہ میں تقسیم کر کے کہا اسے کھاؤ، یہ شفا والی ہے. یعنی ادرک میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ساگوان کی لکڑی سے آپ نے چارپائی بنائی. پہلے آپ نیچے لیٹا کرتے تھے، لیکن جب وہ لکڑی آئی ہندوستان سے گئی تو آپ نے اس سے چارپائی بنائی. ہمارے نبی آخری دنوں میں اسی پہ لیٹتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے جسد مبارک کو اسی چارپائی پہ رکھا گیا. ابو بکر کا وصال ہوا، اسی چارپائی پہ رکھا گیا. عمر بن خطاب کا وصال ہوا، اسی چارپائی پہ رکھا گیا. سیدنا عثمان اس چارپائی پر ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی رکھا گیا. اور پھر اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام لے گئے، اور امیر معاویہ کا آخری وقت میں جسم بھی اسی چارپائی پہ رکھا گیا. تو یہ چارپائی اس سے بنی تھی. تو اب آپ دیکھیے سورہ الرحمن یہ عروس القرآن ہے، قرآن پاک کی دلہن ہے، زینت ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں یہ سنائے گا، اور اس کے اندر اللہ نے ایسی پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک عجیب معجزہ رکھا ہے کہ مجھے آسٹریلیا سے ایک عیسائی تھا، وہ بڑا بار مجھے کال کرتا، واٹس ایپ کرتا، کہتا پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کرسچن ہے، لیکن وہ مجھے کہنے لگا میں یہاں بڑی بزنس کرتا ہوں،
میں بڑے پنڈتوں پادریوں اور بڑے بڑے لوگوں کو پیسے کھلا چکا ہوں، لیکن میں ڈپریشن ایسا ہے کہ میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں، میرا بزنس میرے کسی کام کا نہیں، میں نے شادی بھی نہیں کی، میری عمر بھی اتنی ہو گئی ہے، میرا ہے بھی کوئی نہیں آگے پیچھے، تو آپ کو ایسا کریں کہ میرا جادو ٹوٹ جائے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان بھی نہیں ہو، بعد میں جب اس نے بتایا تو میں نے کہا تم قرآن پڑھ نہیں سکتے، میں تمہیں قرآن کی چیزیں بھیج نہیں سکتا کہ تم پیو، اس میں بھی بے حرمتی ہوگی۔ تم ایک کام کرو کہ تم قاری عبد الباسط کی آواز میں سورہ الرحمن کو روزانہ نیٹ سے جو ہے سنو، اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ، یا بیڈ پہ یا چیئر میں اپنے سر پیچھے کر لو، آنکھیں بند کرو، اس کی تلاوت کی طرف توجہ کرو، صرف تم نے 10 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں کر لوں گا۔ کہتا ہے اس سے کیا ہوگا، آپ کوئی توڑ کریں، آپ کہیں تو میں آپ کے آنے کا انتظام کرتا ہوں، میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں، آپ کو ہوٹل کا سارا خرچہ میں کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، آپ پہلے یہ کر لو، اگر اس سے نہ ٹھیک ہوا تو پھر میں انتظام کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 10 دن اس نے سورہ الرحمن کو جب یوں سنا، یہ انزائٹی، ڈپریشن، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں دماغی، ان کے لیے تو تیر بہادف ہے۔ اللہ نے اس سورہ کے اندر وہ نور رکھا ہے کہ آج مسلمان کو اس کی تاثیر کا ادراک نہیں ہے۔ وہ بندہ 10 دن اس کو سنتا رہا، یہاں تک کہ 8 دن کے بعد مجھے کہنے لگا پہلے 1 بار سنتا تھا، مجھے اتنا مزہ آتا ہے اب میں 3 بار سنتا ہوں۔ اب وہ سنتا رہا، 10 دن کے بعد وہ مجھے کہنے لگا، میں مسجد میں کھڑا ہو رہا ہوں کہ مجھے کہنے لگا کہ میں بالکل ریلیکس ہو گیا ہوں، یہ کیا ہے اس کے اندر؟ میں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ گاڈ کا کلام ہے۔ اس نے کہا میں آج تک اتنا فریش نہیں ہوا کہ میں جتنا ابھی ہو گیا ہوں، آپ اگر ایک احسان کریں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ اپنا پاسپورٹ کاپی مجھے بھیج دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میں نے سعودی عرب میں IT کا پارٹنرشپ کی ایک سعودی کے ساتھ، تو میں آپ کو بیچ میں شیئر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا نہیں، میں نے اللہ کے لیے تمہارا کیا۔ میں نے کہا عیسائی ہے، یہ اسلام کی طرف آئے، یہ ابھی سے ان چیزوں میں نے اس کو کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ اس میں شیئر نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میں نے تو تمہارا علاج اللہ کے لیے کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرے آپ اس میں شیئر کیا، میں آج تک مجھے سکون نہیں آیا۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں پاسپورٹ نہیں دے سکتا، لیکن میں نے اس کو انکار کر دیا۔ اور بھی کئی مسائل تھے، میں نے کہا ویسے ہی کوئی اور مسئلہ نہ، ہم اللہ کا فضل ہے بڑے قدم ٹھوک کر چلتے ہیں، آج تک لالچ نہیں کی جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اور لوگ لالچ میں ہی مارے جاتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں میری IT سے کچھ اور ہی کام کر دیتا ہے، چلو اللہ سے شکر۔ آج تو کل کون، یہاں تو وہ ایک زمانہ تھا نا، لوگ پیروں کے گھر میں بھی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، لیکن آج کل لوگ پیروں ہی کے گھر میں ڈاکے ڈالتے ہیں۔ اور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ہمارے، انہوں نے ایک ڈاکو آیا، بیعت ہوا، کہنے لگا حضرت میں ڈاکہ میرا روزگار ہے، مجھے اور کچھ آتا نہیں، باقی میں آپ کی مریض بن کے نماز بھی پڑھوں گا، سارے کام کروں گا، یہ چوری میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے کہا چلو دیکھو، میرے محلے میں چوری نہ کرنا۔ ہاں آپ تو میرے مرشد ہیں، آپ کے محلے میں چوری نہیں کروں گا۔ اب وہ بندہ وہاں سے رات کو چوری کے لیے نکلا، تو اس نے کہا یہ نور، یہ جو علاقہ ہے گولڈا شریف کا، یہ تو میرے پیر صاحب کا ہے، آگے چلو۔ تھوڑا آگے گیا، کہنے لگا نہیں یہاں بھی تھوڑا قریب ہے، پیر صاحب کی تجلیات ہے۔ کرتے 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 وہ آگے وہ ادھر نکل گیا گجر خان کی طرف۔ گجر خان کے قریب جا کے اس نے گھر میں رات کو چھلانگ ماری، اندر گیا تو سارا سویا ہوا تھا گھر، تو دیکھتا ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس نے جب پیر صاحب کو دیکھا تو وہیں سے واپس پلٹ آیا۔ اس نے کہا نہیں، اگلے گھر میں گیا، وہاں بھی پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہاں سے بھی واپس نکلا، سیدھا گولڈا شریف فجر میں پہنچا۔ جب فجر کے نماز میں گولڈا شریف کی مسجد میں گیا تو دیکھا پیر میر علی شاہ صاحب وہاں درس دے رہے ہیں۔ تو وہ حضرت کے پاس بیٹھ گیا، پیروں کو پکڑ لیا، حضرت یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے تمہاری اصلاح کا نظام تھا، جنات آپ کے تابع تھے، جنات کام کرتے تھے یہ شکلیں چینج کر کے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا معجزہ ہے، یہ اللہ نے پیر میر علی شاہ کی کرامت کو زندہ کیا۔ وہ ڈاکو اسی وقت توبہ کر کے کہنے لگا کہ میں جہاں گیا میں نے آپ کو پایا، آپ کی شکل کا انسان پایا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ مجھ سے چوری نہیں لینا چاہتا، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ ڈاکو اچھے تھے اس زمانے کے، لیکن آج کل تو مولوی صاحب کو لوٹ رہے ہیں، مولوی صاحب کو آگے دھوکہ دے رہے ہیں،
اور علماء آ کے رو رہے ہیں بیچارے ہمارے پیسے کھا کے مقتدی، وہ ہمارے مرید پیروں کے پیسے کھا کے نکل گئے۔ آج کل تو یہ وہ ڈاکو اچھے تھے نا آج کے ڈاکوؤں سے۔ خیر اچھا، اب آگے سورہ ہے سورہ واقعہ، مغرب کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہونے دے گا۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ اپنا معمول بنائیں، بچوں کو، عورتوں کو، بڑے چھوٹے سارے پڑھیں، آپ کے گھر تنگدستی نہیں آئے گی۔ آپ غربت اور تنگدستی کا جو شکار ہیں اور آپ طویز سو لے لیں، سورہ واقعہ اور اعمال نہ کریں، طویزوں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اعمال قرآنی آپ کے گھر میں خود آپ نہ کریں۔ دوسروں کی پھونک مارنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خود عمل نہ کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کی تقدیر آپ کی محنت سے تبدیل ہوتی ہے، نہ کہ آپ دوسروں کی پھونکوں سے تبدیل ہوتا تو امریکہ یورپ جو ہے اس سے آگے پاکستان نکلا ہوتا۔ سارے ولیوں کی قبریں پاکستان میں ہیں، سارے ولیوں کی قبریں انڈیا میں ہیں، سارے ولی یہاں سوئے ہوئے ہیں، اور جن ولیوں کی قبروں پہ جا کے ہم مانگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے آپ جا کر دیکھیں، معیشت کتنی تباہ ہے، اور جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ان کی معیشت کتنی اونچی ہے۔ پتہ یہ چلا جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو، جو محنت نہیں کرتا اللہ اس کو، دعائیں کرنے سے خالی نہیں ہوتا، پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے، پھونکے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، تویز لٹکا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عملاً طور پہ محنت کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ سورہ حدید، جب لا علاج کوئی بیماری ہو، کوئی ایسی بیماری جس کا ایک ڈاکٹر جواب دے دیں، سورہ حدید آپ پانی پہ پئیں۔ اللہ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے، چند دن مریض پی لے اللہ اس کی بیماری کو دور فرمائے گا۔ اس کی شروع کی آیات جو ہیں 4 آیتیں یہ اس میں اعظم کا درجہ رکھتی ہیں، جب بھی کوئی حاجت ہو اس کو پڑھ کے دعا کریں اللہ قبول فرمائے گا۔ پہلے رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار قرآن پاک میں صحابہ کی دفاع کرنا پڑا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہودی، آج کسی یہودی سے پوچھیں بتاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو یہودی کہے گا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھی، موسیٰ کلیم اللہ کے صحابی۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں بتاؤ حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ آج آپ کسی سکھ سے پوچھیں کہ بتاؤ گرو جی کے بعد سب سے افضل کون ہے، وہ کہے گا کائنات میں گرو نانک کے بعد سب سے افضل اس کے صحابی۔ آپ ہندوؤں سے پوچھیں کرشن جی کے بعد سب سے افضل کون ہے، وہ کہیں گے ان کے صحابی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، جب کوئی انگریز، کوئی غیر مسلم ان سے پوچھے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے گندے لوگ کون ہیں، سب سے برے لوگ کون ہیں، تو وہ طبقہ کہتا ہے رسول اللہ کے صحابی۔ ہے نا یہ بات؟ کتنی بدبختی ہے۔ کہاں انگریز مسلمان ہوگا، کہاں کافر اسلام میں آئے گا کہ جس محمد کے صحابہ خود نہیں بدل سکے تو ہم کیوں اسلام میں آئیں؟ ہے نا یہ بات؟ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا بارہا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں 1800 بار اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا۔ ایک آیت ہی کافی تھی۔ تحفہ اثنا عشریہ پڑھیں، آج انٹرنیٹ پہ جو صحابہ کے خلاف بولے، تبرہ کرے، عیب نکالے، آپ یقین کر لیں تحفہ اثنا عشریہ پڑھیں شاہ عبدالعزیز کی۔ آپ نے کہا بہت سے رافضی جو سنی بن کے ہمارے اندر رہے، مرتے وقت پتہ چلا یہ اہل سنت نہیں ہے، ان کا پہچان یہ ہے کہ وہ صحابہ میں نقص نکالتے ہیں۔ جو صحابہ میں نقص نکالے اس مولوی صاحب کی بات سننا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی باتوں پہ اعتماد کرنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، بعد جنہوں نے جہاد کیا، اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے والے فتح مکہ سے درجے میں بہت اونچے ہیں، بعد والے تھوڑے کم ہیں، لیکن کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان ساروں سے کس کا وعدہ کیا؟ کلا
وعد اللہ حسنا، جنت کا وعدہ اللہ نے کر دیا، اور ناراض آج کوئی ہو رہا ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ آج فتنہ ہی یہی ہے۔ آج سب سے زیادہ صحابہ کے دفاع کی ضرورت ہے، آج سب سے زیادہ صحابہ کی عظمت دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ ہوں گے تو آپ کے پاس تراویح ہوگی، آپ بس قرآن ہوگا، نماز ہوگا، پورا دین ہوگا۔ جس کے پاس صحابہ نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں۔ جا کر دیکھ لیں، آج صحابہ کا غلام ہی تو پوری دنیا میں قرآن میں فرسٹ آیا، بچہ یا نہیں؟ کیونکہ اس قرآن یہاں سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے جو صحابہ سے محبت نہ کرے۔ آگے اللہ نے کہا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، وہ منافق قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے پل صراط کی طرف جائیں گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے سورہ حدید کا دوسرا رکوع، کہتے ہیں جب جائیں گے تو روشنی ہوگی وضو کی، کسی کا یہ حصہ چمک رہا ہوگا، کسی کا یہ حصہ چمک رہا ہوگا، کسی کا ماتھا چمک رہا ہوگا، کسی کا جو ہے پاؤں چمک رہے ہوں گے نور ایمان کی وجہ سے، اور انہیں روشنی 50 واٹ کا بلب، 30 واٹ کا بلب، 10 واٹ کا بلب، 100 واٹ کا بلب، کہیں 1000 واٹ وولٹیج کا ہوگا، یعنی روشنی روشنی۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ دیکھیے یہ لوگ اپنے نور ایمان سے روشنی پا کے پل صراط کراس کریں گے۔ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے اوپر خالی ایک حصہ نور کا نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر اللہ نور کی چادر کو ڈال دے گا، اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو نور کی وجہ سے روشنی نظر آئے گی۔ وہ کون ہوگا؟ جس کے بارے میں سرکار مدینہ نے فرمایا یبعث اللہ المعاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان۔ امیر معاویہ تو وہ انسان ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تجھے ایمان کے نور کی چادر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایک معاویہ رضی کا یہ شان ہے تو مکے فتح مکہ سے پہلوں والوں کی کیا شان ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کے پاس اندھیرا ہی ہوگا، نمازیں کسی کام کے نہیں، روزے کسی کام کے نہیں، چونکہ منافق ہوں گے یہ لوگ، صحابہ میں بغض رکھنے والے ہوں گے صحابہ سے، یہ اس وقت گریں گے، یہ کہیں گے اقتبسوا، رک جاؤ، ہمیں نور کی، تمہاری نور کی روشنی سے ہم بھی رستہ پا لیں۔ تو وہ مومن کہیں گے نہیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا النور، پیچھے جاؤ، یہ نور تو دنیا میں ملتا تھا، تم نماز پڑھتے تھے لیکن اہل بیت اور صحابہ کا بغض رکھتے تھے، آج وہ نور تمہارے پاس نہیں ہے، اور وہ لوگ جہنم میں وہاں سے نیچے گرا دیے جائیں گے۔ آگے الم یعن للذین، آخری آیت الم یعن للذین آمنوا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے پاس ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں۔ فضیل ابن عیاض جب بھی کہیں سے گزرتے تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور لوگ ڈر کے کہتے تھے بچوں کو چلو اندر، مغرب کا ٹائم ہو گیا، فضیل ڈاکو آ رہا ہوگا۔ صحرا میں لوگ سفر کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ فضیل ڈاکو کہیں حملہ نہ کر دے، ڈاکوؤں کا سردار۔ لیکن ایک آدمی تجارت کا سامان لے کر گیا، اس نے گارڈ کی جگہ قاری صاحب کو ساتھ لے لیا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں قاری صاحب وہاں بیٹھے، وہ قافلے میں، اس نے کہا دیکھو قاری صاحب، آپ نے میرے قافلے میں جب تک رہنا ہے میرا سفر ختم نہ ہو قرآن پڑھتے رہنا ہے، اللہ کا قرآن میرے مال کی حفاظت کرے گا، مجھے گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قرآن پڑھی جا رہا۔ صحرا میں فضیل عیاض چھپے ہوئے تھے ڈاکے کے لیے، تو ایک دم قاری صاحب سائٹ پر پہنچے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنوں پہ وقت نہیں آیا کہ وہ جھک جائیں اللہ کے آگے، چھوڑ دے غلط کام سارے۔ جب یہ آیت پڑھی نا تو فضیل نے فوراً اسلحہ پھینکا، ہاں وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے دل پہ اتار دی تھی وہ بات، اور اسی لمحے توبہ کی، اور جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور کعبہ میں جا کے ہر وقت عبادت کرتے تھے، صفائی کرتے تھے حرم کی، حاجیوں کو، عمرے والوں کو پانی پلاتے تھے، یہاں تک کہ مجاور کعبہ وہ مشہور ہو گئے، اور ان کو کعبۃ اللہ کا سب سے بڑا ولی اللہ نے بنا دیا۔ اس آیت نے بڑوں کو ڈاکوؤں سے ولایت تک پہنچا دیا۔ جو بندہ اس آیت کو روزانہ پڑھے گا 7 مرتبہ، اللہ اسے اپنا ولی بنا لے گا، اپنے دین کا داعی بنا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔